بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی سید و سیاد، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی تیسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پولیس نے قتل کا محرک محبت اور رقابت کو قرار دیا تھا۔ پولیس نے عدالت میں جو چالان پیش کیا تھا اس کے مطابق وقوع کے روز مقتول اور ملزم کے درمیان شاہدہ کے گھر پر اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ ملزم کو اس بات پر سخت غصہ تھا کہ شاہدہ نے شادی کا وعدہ تو اس سے کیا مگر منگنی مقتول سے کر ڈالی۔ پولیس کے مطابق جب مقتول شاہدہ کے گھر پہنچا تو ملزم پہلے سے وہاں موجود تھا۔ مقتول کی آمد نے ملزم کو مشتعل کر دیا اور ان کے درمیان تلخ و ترش جملوں کا تبادلہ ہونے لگا۔ پھر مقتول تقریباً 9 بجے رات ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے جانے کے تقریباً 10 منٹ بعد ملزم بھی وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ ازاں بعد رقابت کے جذبے سے مغلوب ہو کر ملزم نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کی لاش کو اپنی گاڑی سمیت ایک ویران سڑک پر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میں ریکارڈ کی درستی کی خاطر اس کیس کے آئی او یعنی انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ عدالت نے میری درخواست منظور کر لی۔ عدالت کے حکم پر اس کیس کا تفتیشی افسر مشتاق احمد گواہوں کے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک ASI تھا اور سرکاری وردی میں ملبوس وہ خاصا چاق و چوبند نظر آتا تھا۔ میں نے اپنی فائل کھول کر اس کے ایک صفحے پر نظر جماتے ہوئے آئی او سے سوال کیا، جناب انکوائری آفیسر صاحب، FIR کے مطابق آپ کو اس واردات کی اطلاع تقریباً رات 11 بجے پہنچائی گئی تھی اور پولیس تقریباً 15 منٹ بعد جائے وقوع پر پہنچ گئی تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پولیس نے جائے وقوع کا جو نقشہ تیار کیا ہے اس کے مطابق مقتول کی لاش گرے کلر کی ٹویوٹا کے اندر پائی گئی تھی۔ بالکل صحیح ہے جناب۔ آلہ قتل بھی گاڑی کے اندر ہی سے دستیاب ہو گیا تھا۔ بالکل درست۔ میں نے کہا، آلہ قتل جو اشاریہ 32 کا ایک ریوالور تھا، اس پر سے ہر قسم کے فنگر پرنٹس صاف کر دیے گئے تھے۔ وہ بولا، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، آلہ قتل اور مذکورہ گرے کلر کی ٹویوٹا ملزم فرقان صدیقی کی ملکیت ہے۔ بجا فرمایا آپ نے۔ وہ معتدل لہجے میں بولا، اسی لیے ہم ملزم کو ناپنے میں کامیاب ہوئے۔ میں دانستہ گھما پھرا کر یہ غیر اہم سوالات کر رہا تھا۔ اس طرح دراصل میں انکوائری آفیسر کے دماغ کو الجھانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے اس مقصد میں خاطر خواہ کامیابی بھی ہوئی تھی۔ پھر میں نے ایک اہم سوال کیا، آئی او صاحب، میں نے ASI مشتاق احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ملزم قتل کی واردات کرنے کے بعد اپنی گاڑی کو سہراب گوٹ کے قریب ایک ویران سڑک پر لاش سمیت چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوا تھا، اس نے جواب دیا، اور بوکھلاہٹ میں وہ گاڑی کی چابیاں بھی نکالنا بھول گیا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، کیونکہ اس وقت وہ جلد از جلد جائے واردات سے دور چلا جانا چاہتا تھا۔ جی ہاں، ملزم نے ایسا ہی کیا تھا۔ چابیوں والی بات پولیس رپورٹ میں شامل نہیں تھی۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے لگائی تھی۔ میں نے آئی او کو چابیوں کے بارے میں سوچنے کا زیادہ موقع نہیں دیا اور فوراً ہی اگلا سوال کر ڈالا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد آپ نے مذکورہ گرے کلر کی ٹویوٹا اپنے قبضے میں لے لی تھی اور آپ قریباً رات 12 بجے جائے وقوع سے روانہ ہوئے تھے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میری توقع کے عین مطابق وہ میرے سوال کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مذکورہ گاڑی کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد آپ واپس متعلقہ تھانے میں آ گئے تھے۔ آپ نے اپنی رپورٹ میں اس بات کا کہیں ذکر نہیں کیا کہ گاڑی کو جائے وقوع سے کون ڈرائیو کر کے تھانے تک لایا تھا۔ آئی او نے کہا، اتنی اہم بات نہیں تھی، اس لیے اس کا ذکر ہم نے ضروری نہیں سمجھا۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میری معلومات کے لیے اس پولیس اہلکار کا نام بتا دیں جو ملزم کو جائے وقوع سے تھانے تک لایا تھا۔ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، میرا خیال ہے ہیڈ کانسٹیبل شرافت علی نے مذکورہ گاڑی کو ڈرائیو کر کے تھانے تک پہنچایا تھا۔ تھینک یو آئی او صاحب،
اس کے بعد میں نے سوالات کا سلسلہ ختم کر دیا۔ استغاثہ کے گواہوں میں سے سب سے پہلے شاہدہ کا پڑوسی صدر الدین گواہی دینے کے لیے آیا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے بیان میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ وہ اس بات کا گواہ تھا کہ وقوعہ کے روز اس نے شاہدہ کے گھر کے سامنے ملزم کی گاڑی کھڑی دیکھی تھی۔ چونکہ میرا موکل سرے سے اس روز وہاں گیا ہی نہیں تھا، لہٰذا صدر الدین کی گواہی سراسر پولیس کا کارنامہ تھا۔ صدر الدین کی عمر لگ بھگ 35 سال تھی۔ وہ شکل سے ایک موقع پرست اور لالچی شخص دکھائی دیتا تھا، شاید اسے کچھ رقم دے کر خریدا گیا تھا۔ صدر الدین اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا تو وکیل استغاثہ نے چند رسمی سے سوالات کیے۔ سارا زور اس بات پر تھا کہ وقوعہ کے روز اس نے ملزم کی گاڑی یوسف کریمی کے دروازے پر کھڑی دیکھی تھی۔ وکیل استغاثہ اپنے سوالات سے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مذکورہ روز میرا موکل وہاں گیا تھا۔ اپنی باری پر میں جرح کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے صدر الدین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، صدر الدین تم کیا کرتے ہو؟ ادھر یو پی موڑ پر پھل کا ٹھیلا لگاتا ہوں جناب۔ میں نے پوچھا، وقوعہ کے روز تم نے کتنے بجے ملزم کی گاڑی کو یوسف کریمی کے دروازے پر کھڑے دیکھا تھا؟ میں نے گھڑی تو نہیں دیکھی جناب، لیکن میرا خیال ہے اس وقت 8:30 کا وقت ہوگا، اس نے جواب دیا۔ کیا تم اس وقت گلی میں ہی کھڑے تھے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا تو پھر تم اس وقت گھر کے اندر ہوگے؟ نہیں جناب، میں اس وقت اپنا ٹھیلا کھڑا کر کے گھر واپس آ رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے ایک نظر گاڑی پر ڈالی، پھر اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ گاڑی وہاں سے کتنے بجے روانہ ہوئی تھی؟ نہیں جناب، میں نے اس گاڑی کو اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ خواہ مخواہ جھوٹ کیوں بولوں؟ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ خواہ مخواہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ پھر میں نے دھیمے لہجے میں خود کلامی کی، اور اگر کوئی فائدہ مند جواز موجود ہو تو جھوٹ بولنے میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میرا یہ تبصرہ جج کی سماعت تک نہیں پہنچا تھا، البتہ صدر الدین نے واضح طور پر میری بات سن لی تھی، جس پر وہ تھوڑا خفیف بھی ہوا تھا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، صدر الدین، جس گلی میں آپ کی رہائش ہے، کیا اس میں اسٹریٹ لائٹس نصب ہیں؟ نہیں جناب، ہماری گلی میں روشنی کا ایسا کوئی انتظام نہیں ہے۔ کیا آپ لوگوں نے گلی کو روشن کرنے کے لیے اپنے گھروں کے باہر بلب وغیرہ لگا رکھے ہیں؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہماری گلی میں گھروں کے باہر بلب وغیرہ نہیں لگے ہوئے۔ آپ نے بیان دیا ہے کہ وقوعہ کے روز آپ نے یوسف کریمی یعنی اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے گرے کلر کی ایک گاڑی دیکھی تھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی گاڑی تھی؟ وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا، بس وہ گاڑی تھی، کون سی کیا مطلب؟ میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا، میرا مطلب ہے گاڑی کا مارک کیا تھا؟ یہ کیا ہوتا ہے جناب؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میں نے کہا، صدر الدین صاحب یہ بتائیں، وہ گاڑی مزدا تھی، فورڈ تھی، اوپل تھی، ٹویوٹا تھی، یا کوئی اور قسم کی گاڑی تھی؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ اس نے بے بسی سے وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ میں نے تو بس اتنا دیکھا تھا کہ گاڑی کا رنگ گرے تھا۔ آپ نے اس گاڑی کا نمبر نوٹ کیا تھا؟ جی نہیں، میں نے گاڑی کا نمبر نوٹ نہیں کیا تھا۔ کیا آپ کو ملزم کی گاڑی کا نمبر یاد ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو گاڑی کا مارک معلوم نہیں، اس کے نمبر سے آپ واقف نہیں؟ اس کے باوجود آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے ملزم کی گاڑی کو وقوعہ کے روز یوسف کریمی کے دروازے پر کھڑے دیکھا تھا۔ وہ ڈھٹائی سے بولا، میں اس گاڑی کو پہلے بھی یوسف کے دروازے کے سامنے کھڑے دیکھ چکا تھا، اور مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ شاہدہ کی فیکٹری کے مینیجر فرقان صدیقی کی گاڑی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ یہ بات دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی گلی میں کبھی گرے کلر کی کوئی دوسری گاڑی داخل نہیں ہوئی؟ یا یوں سمجھیں کہ کیا آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یوسف کریمی کے دروازے کے سامنے ملزم کی گاڑی کے علاوہ کبھی کوئی گرے کلر کی گاڑی کھڑی نہیں ہوئی؟ میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں جناب؟ وہ پریشان ہو کر بولا، میں سارا دن گلی میں پہرا تو نہیں دیتا۔ میں نے پوچھا، صدر الدین صاحب، کیا آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ وہ گاڑی قتل کی کسی واردات میں استعمال ہونے والی ہے؟ جی نہیں، میں یہ بات کیسے جان سکتا تھا؟ آپ کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے گلی میں گرے کلر کی گاڑی کھڑی دیکھ کر بس یہ فرض کر لیا کہ ملزم وہاں آیا ہوگا۔ میں نے کہا، ظاہر ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ میں نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے وقوعہ کے روز جو گاڑی دیکھی تھی وہ میری تھی، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ وہ بے چارگی سے بولا، آپ وکیل ہیں، میں آپ سے بحث تو نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس بات کا پورا یقین نہیں ہے کہ آپ نے جو گاڑی
یوسف کریمی کے دروازے پر کھڑی دیکھی تھی، اس میں ملزم فرقان صدیقی ہی وہاں پہنچا ہوگا۔ وہ قدرے بیزاری سے بولا، جناب، میں نے نہ تو اپنی آنکھوں سے اس ملزم کو اس گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا اور نہ ہی یوسف کا دروازہ کھٹکھٹا کر یہ پوچھا تھا کہ ان کے گھر میں کون آیا ہے۔ میں نے اسے چکر دینے کے لیے کہا۔ میں نے خود اس گلی میں جا کر اہل محلہ میں سے بعض لوگوں سے پوچھ گچھ کی تھی، لیکن کسی نے بھی گرے کلر کی گاڑی کو وہاں موجودگی کا ذکر نہیں کیا۔ دوسروں کے بارے میں جواب دہ نہیں ہوں، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے جو دیکھا تھا وہ آپ کو بتا دیا۔ وہ خاصا پریشان دکھائی دینے لگا تھا۔ میں نے مزید ایک دو سوالات کے بعد اپنی جرح ختم کر دی۔ اپنی جرح سے میں نے معزز عدالت کو یہ باور کروا دیا تھا کہ گواہ صدر الدین نے رٹا رٹایا بیان دیا تھا۔ پولیس نے اسے جو سبق پڑھایا تھا اس کی معلومات اس سے زیادہ نہیں تھی، اور صدر الدین کے بیان سے کہیں یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وقوعہ کے روز میرا موکل یوسف کریمی کے گھر گیا تھا۔ اگلی گواہی یوسف کریمی کی تھی۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ عدالت میں ایک وقت میں صرف ایک گواہ کی گواہی لی جاتی ہے، تاکہ ایک گواہ کی شہادت دوسرے گواہ کو متاثر نہ کر سکے۔ یوسف کریمی نے حلف اٹھانے کے بعد بیان دیا کہ وقوعہ کے روز اس کا ہونے والا داماد مقتول ساجد حسن تقریباً 9 بجے ان کے گھر آیا تھا۔ وہ اپنی ہونڈا 125 میں وہاں پہنچا تھا۔ گھر میں اس وقت ملزم فرقان صدیقی پہلے سے موجود تھا، جو کسی ضروری کام سے وہاں آیا ہوا تھا۔ کسی بات پر ان دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی۔ ملزم دراصل مقتول کو اپنا رقیب سمجھتا تھا، تاہم تھوڑی دیر کے بعد مقتول وہاں سے چلا گیا۔ اس کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی، اس لیے اسے ٹیکسی میں وہاں سے جانا پڑا۔ کچھ دیر بعد ملزم بھی اپنی گاڑی میں وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ نے سرسری سی جرح کے بعد مجھے موقع فراہم کیا۔ میں سوالات کے لیے یوسف کریمی کے کٹہرے کے پاس آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یوسف صاحب، وقوعہ کے روز ملزم آپ کے گھر کتنے بجے پہنچا تھا؟ تقریباً 8 بجے۔ وہ آپ کے گھر سے کتنے بجے رخصت ہوا تھا؟ میرا خیال ہے 10 سوا 10 بجے وہ چلا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اس روز آپ کا ہونے والا داماد آپ کے یہاں کتنے بجے آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، ساجد حسن تقریباً 9 بجے ہمارے یہاں پہنچا تھا۔ اس کی روانگی کتنے بجے ہوئی تھی؟ ملزم سے چند منٹ پہلے، یوسف کریمی نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے ساجد کے کوئی 10-15 منٹ بعد ملزم بھی وہاں سے چلا گیا تھا۔ آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ مقتول اور ملزم کے مابین کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ کیا آپ اس بات کی وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ اصل بات تو مجھے معلوم نہیں، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ ویسے ان کے درمیان اصل مسئلہ رقابت کا تھا۔ کیسی رقابت؟ ہم نے شاہدہ کی منگنی ساجد حسن سے کر دی تھی اور عنقریب ان کی شادی ہونے والی تھی، لیکن ملزم اس بات پر بضد تھا کہ شاہدہ کی شادی اس سے کر دی جائے۔ وہ ساجد حسن کو اپنا رقیب سمجھنے لگا تھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کی بیٹی نے میرے موکل سے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا؟ یہ سراسر جھوٹ ہے، وہ قطعیت سے بولا۔ ملزم کا گھڑا ہوا فسانہ ہے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی بیٹی نے مختلف اوقات میں مختلف افراد سے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا۔ اس کی مل کا مینیجر اور میرا موکل تو کئی مرتبہ اسے اپنی گاڑی میں گھر چھوڑنے گھر بھی آیا تھا، اور اس نے شادی کے وعدے کی آس میں آپ لوگوں پر اچھی خاصی رقم بھی خرچ کر دی تھی۔ مجھے اعتراض ہے جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا۔ وکیل صفائی معزز گواہ کی نجی زندگی کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں اس حرکت سے روکا جائے۔ جج نے مجھے ہدایت کی کہ میں گواہ کو گواہی تک محدود رکھوں۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، معزز گواہ کی اصلیت ظاہر کرنے کے لیے اس کی خانگی معاملات کا ذکر از حد ضروری ہے، اس سے خدا نخواستہ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے۔ جج نے مجھے محتاط سوالات کرنے کی اجازت دے دی۔ میں نے کٹہرے میں کھڑے ہوئے یوسف کریمی سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ ایک پرائیویٹ فرم میں 1200 روپے ماہوار پر کام کرتے ہیں اور آپ کی تنخواہ سے 600 روپے HBFC کی قسط ادا ہو جاتی ہے؟ آپ کی معلومات درست ہیں۔ کیا یہ بھی درست ہے کہ آپ کا چھوٹا بیٹا صدر میں جوتوں کی ایک دکان پر کام کرتا ہے اور وہاں سے 1000 روپے اسے ماہوار ملتے ہیں، جس میں سے کبھی اس نے 500 سے زیادہ گھر پر نہیں دیے؟ اس نے میری معلومات کی تصدیق کی۔ میں نے کہا، آپ کی بیٹی شاہدہ کریمی پچھلے 6 ماہ سے فائن ٹیکسٹائل مل میں کام کر رہی ہے اور اس کی ماہانہ آمدنی 1500 روپے ہے، جس کا کم و بیش نصف وہ اپنی آرائش و زیبائش پر خرچ کر دیتی ہے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اس کے شوق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔
وہ قدرے برہم لہجے میں بولا، رکاوٹ بننا یا نہ بننا آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، میں صرف اس بات کی تصدیق چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ماہانہ زیادہ سے زیادہ 2000 روپے آتے ہیں، یعنی ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی قسط اور شاہدہ کے ذاتی اخراجات نکال کر آپ نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں وہ تقریباً درست ہیں۔ شکریہ یوسف صاحب، میں نے فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس بات کی تصدیق بھی کر دیں کہ گزشتہ 6 ماہ میں آپ کے گھر میں 20 انچ کا رنگین ٹی وی، VCR، ڈیک، عمدہ قالین، صوفہ سیٹ اور دیگر سجاوٹ کی چیزیں لائی گئی ہیں۔ اس خریداری کے لیے پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ وکیل استغاثہ نے فوراً مداخلت کی، جناب اعلیٰ مجھے سخت اعتراض ہے، وکیل صفائی انتہائی غیر متعلق سوالات کر رہے ہیں۔ یہ انکم ٹیکس کا کیس نہیں ہے، معزز گواہ کو فاضل وکیل کے سوال کا جواب دینے کے لیے پابند نہیں کیا جا سکتا۔ جج نے مجھے تنبیہ کی کہ میں موجودہ کیس سے متعلق ہی سوال کروں۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میں جس جانب عدالت کی توجہ دلانا چاہتا تھا وہ کام ہو چکا تھا۔ میں نے گواہ یوسف کریمی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کریمی صاحب، کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ وقوعہ کے روز مقتول اور ملزم کے علاوہ بھی باہر کا ایک آدمی آپ کے گھر میں موجود تھا؟ میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا، وہ جلدی سے بولا۔ اس روز کاشف محمود بھی میرے گھر میں موجود تھا۔ کاشف سے آپ کی کیا رشتہ داری ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے سنا ہے وہ آپ کا بھتیجا لگتا ہے۔ وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ جناب اعلیٰ، وکیل صفائی معزز گواہ کے اندرونی معاملات میں خواہ مخواہ مداخلت کر رہے ہیں، مجھے اس بات پر سخت اعتراض ہے۔ جج میرا زاویہ سوال سمجھ گیا تھا۔ اس نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھے جرح جاری رکھنے کا حکم دیا۔ میں نے یوسف کریمی کے سامنے اپنا سوال دہرایا تو اس نے جواب دیا، کاشف سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، بس ہمارے درمیان خاندانی تعلقات ہیں۔ کیا کاشف شادی شدہ ہے؟ جی نہیں، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ میں نے سنا ہے کاشف بھی آپ کی بیٹی کے چاہنے والوں میں سے ایک ہے۔ میں نے کہا، شاہدہ نے اس سے بھی شادی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کاشف محمود ہی کی سفارش پر شاہدہ کو فائن ٹیکسٹائل مل میں نوکری ملی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں سن رکھا، وہ ناگواری سے بولا، نہ ہی میں ایسی باتوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کاشف کے گھر کا اور کون کون سا فرد آپ کے گھر میں ملنے آتا ہے؟ وہ اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، میں دن بھر دفتر میں ہوتا ہوں، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ آپ کتنی مرتبہ کاشف کے گھر لیاقت آباد گئے ہیں؟ میں نے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ آپ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لکنت آمیز لہجے میں بولا۔ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ اس کی مدد کو آیا اور آبجیکشن یور آنر کہنے کے بعد اس نے مختصر سی تقریر کر ڈالی، لیکن جج نے اس کے تمام اعتراضات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے گواہ کو جواب دینے کا حکم دیا۔ دراصل جج میری جرح کے مقصد کو سمجھ گیا تھا۔ میں اسے اپنے خطوط پر سوچنے کے لیے مجبور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یوسف کریمی نے تھوک نگل کر گلا صاف کیا اور بولا، میں دن بھر دفتر میں مصروف رہتا ہوں، اس لیے کبھی کاشف کے گھر جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ آپ کاشف کے کسی اور رشتہ دار کو جانتے ہیں؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کاشف کا آپ کے گھر کا آنا جانا کس طرح شروع ہوا تھا؟ وہ میرے بیٹے عارف کا دوست تھا۔ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ کاشف محمود نے کئی مرتبہ مقتول ساجد حسن کو دھمکی دی تھی کہ وہ شاہدہ سے شادی سے باز آ جائے۔ کیا وہ شاہدہ میں دلچسپی لے رہا تھا؟ مجھے ایسی فضول باتوں کا بالکل علم نہیں ہے۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا، بیگ صاحب، ان دھمکیوں کے سلسلے میں آپ کوئی ثبوت بھی پیش کر سکتے ہیں؟ بالکل جناب، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، لیکن سرے دست اس کا ذکر مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ جب صفائی کے گواہوں کی باری آئے گی تو میں ثبوت پیش کر دوں گا۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی تھی کہ مقتول کی والدہ قمر النساء نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ اس بات کی گواہی دے سکتی ہیں کہ کاشف محمود نے ان کے گھر آ کر یہ شادی نہ کرنے پر زور دیا تھا اور الٹی سیدھی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ جج بار بار دیوار گیر کلاک کو دیکھ رہا تھا۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا، بیگ صاحب، آپ گواہ پر مزید جرح کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، میری جرح مکمل ہو چکی ہے جناب اعلیٰ۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں شاہدہ کریمی کھڑی تھی۔ اس نے خوبصورت پرنٹ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ آج وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین نظر آ رہی تھی، حسین اور پر اعتماد۔ شاہدہ کے بیان کا خلاصہ یہ تھا
کہ وہ ساجد حسن کے قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اسے بس یہ معلوم تھا کہ 8 اگست کی رات اس کا منگیتر ان کے گھر آیا تھا۔ اس وقت ملزم بھی گھر میں موجود تھا۔ دونوں میں کچھ دیر تک تناؤ کی سی کیفیت رہی، پھر تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ نتیجے میں وہ دونوں یکے بعد دیگرے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وکیل استغاثہ نے سرسری سے سوالات کے بعد اپنی جرح ختم کر دی۔ میں اپنی باری پر جج کی اجازت سے جرح کے لیے شاہدہ کے کٹہرے کے قریب آ گیا۔ پھر سلسلہ سوالات کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، شاہدہ کریمی، مجھے تمہارے منگیتر مقتول ساجد حسین کی موت کا بہت صدمہ ہے۔ اس نے کوئی جواب یا تبصرہ نہیں کیا، بلکہ خاموش نظر سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں اس کی ہوشیاری اور چالاکی کے بہت سے کارنامے سن اور دیکھ چکا تھا، اس لیے میں نے جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، شاہدہ بی بی، کیا یہ بات درست ہے کہ مقتول ساجد حسن تمہارا اصلی منگیتر ہی تھا؟ اصلی اور نقلی منگیتر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میں نے کہا، جس کے ساتھ باقاعدہ منگنی کی رسم ادا ہو وہ اصلی منگیتر ہوتا ہے، نقلی کے بارے میں تم زیادہ بہتر جانتی ہو۔ وہ بولی، ساجد میرا باقاعدہ منگیتر نہیں تھا، ہاں یہ ہے کہ اس کے ساتھ میری شادی کی بات چل رہی تھی۔ اس نے یہ عجیب رنگ دکھایا تھا۔ اس کے تیوروں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اچھی خاصی تیاری کے بعد آج عدالت میں آئی تھی۔ میں نے سوال کیا، کیا یہ درست ہے کہ کچھ لوگوں کو مقتول سے تمہاری شادی پر اعتراض تھا؟ شادی بیاہ کے معاملات میں ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ کیا ان معترض افراد میں تمہارا نام نہاد کزن کاشف محمود بھی شامل تھا؟ بالکل نہیں، وہ سرے سے مکر گئی۔ البتہ ہمارے مل کے مینیجر اور آپ کے موکل فرقان صدیقی کو اس شادی پر خاصی تکلیف تھی، جس کا وہ گاہے بگاہے اظہار بھی کرتے رہتے تھے۔ میرے موکل کا موقف ہے کہ تم نے اس سے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا۔ آپ کا موکل جھوٹ بولتا ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ میرا موکل کئی مرتبہ تمہیں اپنی گاڑی میں تمہارے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ وہ بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی، اکثر فرموں کے مالک اور فیکٹریوں کے گاڑیوں والے افسران ورکرز کو ڈراپ کر ہی دیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، تمہاری بات میں وزن ہے، لیکن کبھی کسی ڈراپ کرنے والے نے کسی خاتون ورکر کو اپنا ریوالور نہیں دیا ہوگا۔ کون سا ریوالور؟ اشاریہ 32 کا ریوالور۔ پتہ نہیں آپ کیا الٹی سیدھی ہانک رہے ہیں۔ وہ ہتھے سے اکڑ گئی۔ تاہم ریوالور کے ذکر پر میں نے اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک پرچھائی لہراتے ہوئے دیکھی تھی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، وقوع سے چند روز قبل آپ کو گھر آتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا اور آپ ملزم کی گاڑی میں گھر تک آنا نہیں چاہتی تھیں۔ چنانچہ ملزم نے تمہاری حفاظت کی خاطر تمہیں اپنا ریوالور دے دیا تھا، جو ابھی تک تم نے واپس نہیں کیا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اسی ریوالور سے مقتول ساجد حسن کی کھوپڑی میں سوراخ کیا گیا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ غصیلے لہجے میں بولی، میں ایسے کسی ریوالور سے واقف نہیں ہوں۔ وکیل استغاثہ نے فوراً اعتراض جڑ دیا، یور آنر، وکیل صفائی خواہ مخواہ معزز لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ جج نے شاہدہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم اس سلسلے میں کیا کہتی ہو بی بی؟ میں نے آج تک کسی ریوالور کی شکل نہیں دیکھی، وہ زچ ہوتے ہوئے بولی۔ وکیل صفائی ایک فرضی کہانی کا سہارا لے کر مجھے نروس کر رہے ہیں۔ ان کا موکل جھوٹا اور بہتان طراز ہے۔ میں نے نہ کبھی اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا، اور نہ ہی اس نے میری حفاظت کی خاطر کبھی مجھے کوئی ریوالور یا پستول دیا تھا۔ میں نے مختصراً جج کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ جواباً اس نے پوچھا، بیگ صاحب، آپ نے اپنے کاغذات میں اس ریوالور کا اس انداز میں تذکرہ نہیں کیا۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر میں یہ ذکر نہیں کر سکا۔ پھر میں نے جج کی اجازت سے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شاہدہ بی بی، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا نام نہاد کزن اکثر تمہارے گھر آتا جاتا رہتا ہے۔ کیا تم بھی کبھی اس کے گھر گئی ہو؟ نہیں، مجھے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا۔ تمہارے والد اپنی گواہی میں اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ کاشف محمود سے آپ لوگوں کی کوئی باقاعدہ رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے چھوٹے بھائی عارف کا دوست ہے۔ میں نے شاہدہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، کیا تم اس بات کی وضاحت کرو گی کہ کاشف کا کس تعلق، کس ناطے سے تمہارے گھر آنا جانا ہے؟ اگر باقاعدہ رشتہ داری نہ ہو تو کیا کوئی شخص گھر میں آ نہیں سکتا؟ جج نے قدرے سخت لہجے میں کہا، بی بی، آپ سوال نہ کریں، بیگ صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں، بس اس کا جواب دیں۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، میرے والد آپ کے سوال کا جواب دے چکے ہیں۔ کاشف میرے چھوٹے بھائی کا دوست ہے، وہ اسی ناطے سے ہمارے گھر آتا ہے۔ کیا تم اس بات سے انکار کرو گی کہ کاشف تمہارے چھوٹے بھائی عارف
اور تمہارے والد کی غیر موجودگی میں بھی گھنٹوں تمہارے گھر میں وقت گزارتا ہے تو کیا دروازے پر آئے ہوئے شخص کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے؟ وہ ہاتھ نچا کر بولی، کوئی چیز انسان کے اخلاق بھی ہوتے ہیں۔ اگر کبھی کاشف میرے والد اور بھائی کی عدم موجودگی میں گھر آئے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا۔ صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، بلکہ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ ایک غیر شادی شدہ مرد بغیر روک ٹوک آپ کے گھر کس ناطے سے آتا ہے؟ بس وہ ہم سے ملنے آتا ہے، وہ برہمی سے بولی۔ کیوں آتا ہے کا کیا سوال ہے؟ جج میرا نقطہ نظر سمجھ رہا تھا۔ جب شاہدہ نے میرے سوال کا کوئی واضح جواب نہ دیا تو اس نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب آپ اس سوال کو نظر انداز کر کے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ میں نے کہا، شاہدہ بی بی، کیا یہ صحیح ہے کہ کاشف اکثر تمہیں ہوٹلوں میں کھانا کھلانے بھی لے جاتا تھا؟ وہ اچانک غصے سے پھٹ پڑی۔ آپ نے انتہائی گھٹیا سوال کیا ہے وکیل صاحب، آپ میری کردار کشی کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو کسی دوست نے کبھی کسی ہوٹل میں کھانا نہیں کھلایا؟ یہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اس غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا کاشف تمہارا دوست ہے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر تمہیں قیمتی تحائف بھی دیتا رہتا ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، مجھ پر الزام ہے۔ شاہدہ بی بی، میں نے سنا ہے کہ تم نے کاشف محمود سے بھی شادی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ بالکل بکواس، جھوٹ۔ آپ کو ایک لڑکی سے اس قسم کے سوالات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کو ظاہر کرتے ہوئے کہا، یور آنر، وکیل صفائی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ میں نے وکیل استغاثہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، عام حالات میں مجھے واقعی ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے، لیکن استغاثہ کے مطابق مقتول ساجد حسن رقابت کا نشانہ بنا ہے۔ اس کے رقیب یعنی میرے موکل نے اسے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ یہی موقف ہے نا استغاثے کا؟ میں نے ایک لمحے کو رک کر سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں جج کی جانب روئے سخن کو موڑتے ہوئے بولا، جناب اعلیٰ، اگر میرے موکل اور اس کیس کے ملزم کو مقتول کا رقیب مان بھی لیا جائے تو حالات و واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مقتول کے ایک سے زیادہ رقیب موجود تھے۔ ان شواہد کی روشنی میں اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ قاتل کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے۔ وکیل استغاثہ نے پرجوش لہجے میں کہا، مقتول کو ملزم کے ریوالور سے ملزم کی گاڑی میں قتل کیا گیا تھا، قاتل کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، میرے موکل کی گاڑی چوری ہو گئی تھی اور ریوالور کا احوال بھی ابھی بیان کیا جا چکا ہے۔ وکیل استغاثہ نے کہا، ابھی تک نہ تو یہ ثابت ہوا ہے کہ ملزم کی گاڑی چوری ہوئی تھی اور نہ ہی معزز گواہ شاہدہ کریمی نے ریوالور کے بارے میں آپ کے موقف کی تصدیق کی ہے۔ میں نے کہا، میرے فاضل دوست، آپ خاطر جمع رکھیں، وقت آنے پر ہر بات ثابت ہو جائے گی۔ جج نے کہا، آپ لوگ آپس میں الجھنے کے بجائے مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ پھر وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، آپ گواہ سے مزید کوئی سوال کریں گے؟ ضرور جناب، میں نے گردن کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے کہا، پھر کٹہرے میں کھڑی شاہدہ کریمی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شاہدہ بی بی، وقوعہ کی رات مقتول اور ملزم کے علاوہ کاشف محمود بھی آپ کے گھر میں موجود تھا؟ کیا آپ معزز عدالت کو بتائیں گی کہ وہ کتنے بجے آپ کے گھر سے رخصت ہوا تھا؟ میرا خیال ہے وہ ساجد اور فرقان کے جانے کے کچھ دیر بعد چلا گیا تھا۔ تقریباً کتنی دیر بعد؟ میرا اندازہ ہے کہ وہ 11 بجے تک گیا ہوگا۔ کیا اس کے پاس اپنی سواری ہے؟ نہیں، وہ اکثر رکشہ اور ٹیکسی میں سفر کرتا ہے۔ اس روز بھی یقیناً وہ رکشہ یا ٹیکسی پر ہی گیا ہوگا۔ یہ بات تو آپ اسی سے پوچھئے گا، وہ بیزاری سے بولی۔ میں نے اس تذکرے کو یہیں چھوڑا اور سوالات کا زاویہ بدلتے ہوئے پوچھا، شاہدہ بی بی، تم فائن ٹیکسٹائل مل میں کتنے عرصے سے کام کر رہی ہو؟ تقریباً 6 ماہ سے۔ اس سے پہلے تم کہاں کام کرتی تھی؟ اس سے پہلے میں کافی عرصہ فارغ رہی تھی، اس نے جواب دیا۔ تقریباً 1 سال کی فراغت کے بعد مجھے یہ نوکری ملی تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ مذکورہ نوکری تمہیں کاشف محمود کی سفارش سے ملی تھی؟ ہاں، یہ سچ ہے۔ فائن ٹیکسٹائل میں تمہیں کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ 1500 روپے، وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر شاہدہ کے لیے ناپسندیدہ موضوع چھیڑ دیا۔ شاہدہ بی بی، مجھے پتا چلا ہے کہ حال ہی میں تم نے اپنے گھر کے لیے چند نئی چیزیں خریدی ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جن لوگوں کا گھر ہوتا ہے وہ اس کی آرائش اور سجاوٹ کے لیے ضروری اشیاء خریدتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے پچھلے دنوں اکائی کا ڈیک، سونی کلر ٹی وی، 20 انچ نیشنل کا VCR، ایک شاندار قیمتی قالین اور نیا آرام دہ صوفہ سیٹ خریدا ہے؟
آپ کی معلومات بالکل درست ہیں۔ کیا تم معزز عدالت کو بتاؤ گی کہ یہ سامان تم نے نقد خریدا ہے کہ قسطوں پر؟ وہ فخریہ لہجے میں بولی، بالکل نقد۔ میں قسطوں کے جھنجھٹ کو پسند نہیں کرتی۔ میں نے کہا، یہ اتفاق ہے کہ میں یہ تمام سامان اپنی آنکھوں سے تمہارے ڈرائنگ روم میں دیکھ چکا ہوں، اور میرا اندازہ ہے کہ اس کی مجموعی مالیت لگ بھگ 60,000 روپے ہوگی۔ اس قیمتی سامان کی خریداری کے لیے تمہارے پاس رقم کہاں سے آئی تھی؟ آپ کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے گھر کے 3 افراد ہیں اور تینوں ملازمت کرتے ہیں، وہ یاد دہانی کے انداز میں بولی۔ ہم نے اپنی تنخواہ سے رقم بچا بچا کر یہ چیزیں خریدی ہیں۔ میں نے کہا، آپ تینوں کی تنخواہ سے ماہانہ جو بچت ہو سکتی ہے اس کا مجھے بخوبی اندازہ ہے۔ 6 ماہ میں زیادہ سے زیادہ آپ 6,000 کی بچت کر لیں گے۔ 60,000 تو اس سے 10 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ میں ٹیوشن بھی پڑھاتی ہوں، پھر بھی ایک مشت اتنی رقم اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ وہ برہمی سے بولی، آپ کیا انکم ٹیکس والوں کی طرح کریت کر سوالات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، آپ اگر جواب نہ دینا چاہیں تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، ویسے اگر تم جواب دے دیتی تو تمہاری پوزیشن واضح ہو جاتی۔